4 रास्ते हैं। नंबर 1 کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں، رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں۔ یہ حکومتیں نہیں چل سکتی۔ عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے آج کے دن۔ دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا ہے۔ اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ نشستوں سے مستعفی ہو جائیں۔ میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں۔ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا۔ صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا اس سلسلے میں آئین خاموش ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کا کہہ دیا، بولے لڑائی اب گلی محلوں تک پہنچ گئی، نئے انتخابات کرے اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، ہر گھنٹے بعد ملک کی سیاست بدلے گی۔ 2 راستے ہیں، انتخابات کرائے جائیں یا پی ٹی آئی اراکین استعفیٰ دیں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بھی عمران خان وزیر اعظم رہیں گے۔ جو پارٹیاں عالمی سازش میں شامل ہیں ان کے خلاف غداری کے مقدمات کرائے جائیں۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں کڑا مقابلہ متوقع۔ چھینا گروپ پرویز الہی کا ساتھ دے گا، جہانگیر ترین کا حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں جہانگیر ترین سے ملاقات نتیجہ خیز رہی، ترین گروپ کے تعاون کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ کل کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں چیلنج ہو، اور عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن یا یہ ریزائن جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ غیر آئینی ڈکلیئر ہو جائے، تو اس کے اوپر پھر جتنی بھی آپ نے بلڈنگ جو ہے وہ ساری ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اندیا۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا معاملہ عدالت میں چیلنج ہو، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے پر اعتراض لگا کر اسے واپس بھیجنا چاہیے تھا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عثمان بزدار کے استعفے کا عمل غیر آئینی ہے، عمل درست نہیں کیا گیا تو استعفے کو چیلنج کریں گے۔ وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے آئین کے مطابق استعفیٰ دلائیں، ورنہ اس استعفے کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا اور وہ سارا عمل کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ ہم اس عمل کو بالکل نہیں چاہتے کہ یہ کھٹائی میں پڑے، ہم اس بیٹل فیلڈ میں بالکل اتر چکے ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سو مختصر یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام سبمٹ کریں۔ ہماری حکومت نہیں بننے دی گئی، باوجود کہ اس کو عثمان بزدار کی جیسے ڈمی سے چلوانا تھا عمران خان نے اور پنجاب کا بیڑا غرق کرنا تھا۔ ہم نے اپنی تیاری پوری کی ہے، آج بھی ووٹنگ کرائیں گے، ہوگی غلط، انکانسٹیٹیوشنل ہوگی۔ عثمان بزدار اتنے معصوم ہیں، استعفیٰ گورنر کے بجائے وزیر اعظم کو دے دیا۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ عثمان بزدار کو ڈمی وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ہمارا حق مارا گیا۔ مسلم لیگ نون کا چوری شدہ مینڈیٹ آج مل جائے گا، حکومت الیکشن کرا نہیں سکتی، چوری کر سکتی ہے۔ The recent incident involving Indian launching a supersonic cruise missile into Pakistan on 9th March 2022 is of serious concern. This is the first time in history that a supersonic cruise missile from one nuclear-armed nation has landed in another. This raises serious concerns about India's ability to manage and operate high-end weapon systems, and equally concerning is India's indifferent attitude in not informing Pakistan immediately about an inadvertent launch of the missile. Ladies and gentlemen, Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute. بھارتی میزائل کا پاکستان میں گرنا باعث تشویش ہے۔ بھارت دنیا اور پاکستان کو بتائے کہ اس کے ہتھیار محفوظ ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، کہا خطے کی سیکیورٹی اور استحکام ہماری پالیسی کا حصہ ہے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کوشش جاری رہے گی۔
पाकिस्तान किसी कैंप सियासत पर यकीन नहीं रखता। यूक्रेन बहरान के बायस अफगान अवाम को ना भुला दिया जाए। अदम एतमाद मंजूर हो गई तो चार्ज कब छोड़ना पड़ेगा? वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत पर कानूनी टीम ने नए ख्वाब दिखा दिए। कहा, सदर मुमलिकत आपको काम जारी रखने की हिदायत कर सकते हैं। 14 दिन आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म फराइज सरअंजाम दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम। दस करबो के टोल मिनिस्टरान साहिबान बपखपलो हलकों के रैलीज बनन अरेंज के मसपखिन मानजन बाद अदा कम 18 मरदूदान ने एमएनएस ची कम दीदा ची खर्ची हुई दी तो दो तस्वीरें वो पैदा की दाबद सराई और रैलीज रौबा से यो दा खुशहाली वो मनाओ के दा बल्दियाती इंतखाबात हो और द्वय मजिदनो पदुपा से दा मुर्दाबाद चगोबा से जिदा गद्दारान दी अमेरिकी खिलाफ चगोबा से और दा मसला दा वीडियो क्लिप शेयर के जगह चिदा और सोशल मीडिया ता वेमोर के मीडिया बोलम कवरेज वर्गे खगट रैली जरा वासिनन बस बखिन मानजना बाद दा प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे और माता कॉल करो दान खाम खाओ के दा प्राइम मिनिस्टर सला दा ये थे इजहार और दा गद्दारों के खिलाफ पचगे वासे। शुक्रिया। क्या पीटीआई ने अफरा तफरी फैलाने का मंसूबा बना लिया? वजीर आला महमूद खान और परवेज खटक के बाद वजीर मुमलिकत जरताज गुल की भी ऑडियो लीक। कारकुनान को एहतजाज पर उकसाने लगी। हल्के के कारकुनान को ट्रैफिक चौक डेरा गाजी खान में 2 घंटे धरना देने की हिदायत। कहा, जमीन फरोश नामंजूर और अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं। तहरीक अदम एतमाद से कबल सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल बंद कर दिया गया। मुतल्लिका लोगों को सिर्फ मारगला रोड से दाखिले की इजाजत। वजीर दाखिला शेख रशीद ने इजलास बुला लिया। सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में भी शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट का गोलीमार पीतल गली में गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म। सब रजिस्ट्रार को इमारत में सब लीज पर देने से रोक दिया गया। गैस, बिजली और पानी के कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म। SBCA और दीगर से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब।